دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول والآخر الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام علی مصباح الدجا وعالم الہدا الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ صلوات۔ سامعین محترم، بزرگان ذی وقار، مسلسل قرآن مجید کی جس آیہ مقدس کو ہم اپنا موضوع سخن قرار دے کر تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ایک عظیم امر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور اس آیت کو متعدد بار بازار کوفہ، بازار شام، دربار کوفہ اور دربار شام میں پڑھا گیا ہے، اور اس آیت کو 2 مرتبہ شریکت الحسین نے بھی بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لا يحسبن الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے ایمان کا، جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن مجید کا، جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کا، جنہوں نے انکار کیا ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، جنہوں نے انکار کیا ہے دین اسلام مبین کا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں۔ کس چیز کا گمان؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اس وجہ سے کہ ان کا کردار اچھا ہے۔ ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اس وجہ سے کہ ان کا کردار ہمیں پسند ہے۔ ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اچھے محسوس ہوتے ہیں۔ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں مہلت اس لیے دے رکھی ہے کہ جتنا جی چاہتا ہے کھلے عام گناہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، جتنی ان کے پاس قدرت ہے، اور جتنی یہ کر سکتے ہیں گناہ کریں،
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ہمارے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے انہیں دردناک عذاب کا ذائقہ چکھانا ہے۔ یہ دو مقامات پر شریکت الحسین نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی یہی آیت استدلال کے طور پر سنائی ہے، اور یزید ابن معاویہ کو بھی یہی آیت بطور استدلال پیش کی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور تم یہ کام کرو، تو یہ اپنے ذہن سے بات نکال دو۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں کفر میں، تمہیں ارتداد میں ڈال دیا ہے، اور اس نے مہلت اس لیے دی ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ کر گزرو، بروز قیامت وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ درود پڑھیے بابا دے۔ تو صاحبان محترم، یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑے آفاقی نظریے کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اے صاحب ایمان، بس اوقات کہ ہماری طرف سے گناہ ہوتے ہیں مگر ہمیں فوری طور پر اس کی سزا نہیں دی جاتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس برے کام پر اللہ راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ یا ہم توبہ کی طرف پلٹ آئیں، یا پھر مالک دو جہان یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہے نا، جو کچھ تمہارے بس میں ہے کر لو، آخر میں ہمارے پاس آنا ہے نا، ہم بھی پھر دکھائیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے عذاب ہیں اور تمہیں کن قسم کے عذابوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو صاحبان محترم، آج اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ہستی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ اپنے دور کی وہ عظیم ترین ہستی ہے، وہ عظیم ترین شخصیت ہے، وہ عظیم ترین کردار اور سیرت ہے، وہ عظیم ترین نمونہ عمل ہے کہ جس کو بروز قیامت اللہ رب العزت اس لقب سے پکارنے والا ہے کہ جس لقب سے نہ آدم کو پکارا جائے گا، نہ ابراہیم کو پکارا جائے گا، نہ اسماعیل کو پکارا جائے گا، نہ شیس کو پکارا جائے گا، نہ موسیٰ کو پکارا جائے گا، نہ عیسیٰ کو پکارا جائے گا۔ ما سبق انبیاء میں سے کسی نبی اور رسول کو اس لقب سے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جس ہستی پر ہمارے تمام ائمہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس ہستی کو آج ہم مورد گفتگو قرار دے رہے ہیں، یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کو میدان محشر میں رسول اعظم کی بھی موجودگی میں یا زین العابدین کہہ کر پکارا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شہودی آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جسے سید سجاد کے نام سے پکارا جائے گا، جسے سید الساجدین کے نام سے پکارا جائے گا۔ 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب کی شہادت، اس وقت امام سجاد کی 2 یا 2.5 سال کی عمر مبارک ہے، اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس وقت 12 ساڑھے 12 سال کی عمر ہے، اور جس وقت میدان کربلا، ثانیہ کربلا پیش آیا تو اس وقت 22.5 سال 23 سال مقتل کی روایات، تاریخی روایات کے بامطابق 22.5 سال یا 23 سال ایج ہے میرے مولا کی۔ امام سجاد نے اس تاریخ کربلا میں وہ کردار پیش کیا ہے، وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ جو آپ کو تاریخ انسانیت میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب دربار یزید میں مختلف قسم کی ابحاث اور گفتگویں چل رہی تھیں، اور مختلف مقررین
منبر پہ جا کر خطاب کر رہے تھے اور مختلف سفرا اور شعرا یزید کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پر سید سجاد نے بھی اجازت چاہی کہ ہمیں بھی مہلت دی جائے، ہم بھی جا کر اس لکڑی کے بنے ہوئے منبر پر گفتگو کر لیں۔ تو امام سجاد نے وہاں پر جو جملہ کہا ہے وہ جملہ یہ کہا ہے، کیا ہمیں اجازت ہے کہ لکڑی کے اس تختے پر جا کر ہم بھی کچھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس فرمان کی طرف متوجہ ہوئیے کہ امام سجاد اس کو منبر نہیں فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کے اس تختے پر جا کر ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس پر درباری ملا گفتگو کرتے ہیں، جہاں پر بکے ہوئے لوگ گفتگو کرتے ہیں، جہاں پر لوگ دنیا کی لالچ اور دنیا کی آرزو میں ڈوبے ہوئے لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہماری نظر میں اسے منبر نہیں کہا جاتا، ہماری نظر میں اسے عام لکڑی کا تختہ کہا جاتا ہے جس کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منبر کیا ہے؟ منبر وہ ہے کہ جس پر رسول اسلام کی سنت بیان ہو۔ منبر کیا ہے؟ منبر وہ ہے جس سے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا جائے۔ منبر کیا ہے؟ منبر وہ ہے کہ جہاں پر دین مبین اسلام کی تبلیغات کے فرامین جاری ہوں۔ اور امام سجاد کو جب یہ مولا سجاد نے کہا کہ ہم بھی اس لکڑی کے تختے پر جا کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یزید نے مخالفت کی، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بیچارہ بیمار ہے، بیچارہ قیدی ہے، رسیوں پہ پابند ہے، اگر یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے تختے پر جا کر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے تو اجازت دے دیجئے۔ تو جواب ملا کہ تم نہیں جانتے کہ بنی ہاشم کو اللہ رب العزت نے وہ زبان عطا کی ہے کہ ان کا بچہ بھی اب اگر منبر پر چلا جائے تو یہ منبر سلونی کے مصداق ہوتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ اگر یہی بیمار، اگر یہی قیدی جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے منبر پر چلا گیا تو یہ ایسی زبان چلائے گا اور ایسی ادلیں اور دلیلیں پیش کرے گا کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ سید سجاد کا مقابلہ کر سکے یا کسی ایک دلیل کا معارضہ کر سکے یا کسی ایک دلیل کے بدلے اٹھ کر کوئی دلیل دے سکے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب امیر ممکنات ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو سید الشہداء مظلوم کربلا ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو منبر سلونی کا 100% مصداق ہونے کا عتم درجہ رکھتا ہے۔ اور جب سید سجاد منبر پر آئے ہیں تو سامنے ماحول کو دیکھا ہے، افراد کو دیکھا ہے، شخصیات کو دیکھا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، کون سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے میں نے گفتگو کرنی ہے، ان لوگوں کی معرفت کیا ہے، ان لوگوں کے ذہن میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان لوگوں نے آج تلک اہل بیت کے متعلق سنا کیا ہے۔ اب امام سجاد کے سامنے 1-2 سال کی نہیں 35 سال کی مکمل وہ ہسٹری سامنے ہے۔ امام سجاد نے مکمل اس پس منظر کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی ہے۔ امام جانتے ہیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں علی ابن ابی طالب کے متعلق کیا کہا گیا، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں حسن مجتبیٰ کے متعلق کیا کہا گیا، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہمارے بابا حسین ابن علی کے متعلق کیا کہا گیا۔ اب امام یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں میں ہمارا تعارف اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ہم باغی ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم
دین اسلام مبین کو اچھا نہیں جانتے، ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے بابا نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ امام جانتے ہیں یہ وہ معاشرہ ہے جس میں یہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جب اسی معاشرے نے ہمارے بابا کی محراب مسجد میں شہادت سنی تھی تو انگوشت بدندان ہو کر کہتے تھے کہ آیا علی بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے یا نہیں، کیا علی بھی مسجد میں جایا کرتے تھے یا نہیں۔ اب علی ابن ابی طالب کا یہ عظیم لخت جگر اپنا تمام تر پس منظر سامنے رکھتے ہوئے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں گفتگو کرنے جا رہا ہے، اور شروع سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل شام، تم میں سے جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ غور سے سن لیجئے کہ میں کون ہوں جو تم سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام سجاد نے اپنی سٹاٹیں کہاں سے لہی؟ اپنے نانا رسول خدا سے لہی۔ کہا دیکھو اہل شام، میں اس کا بیٹا ہوں من عرج بہ الی السماء، کہ جس نے اللہ کو معراج کی توفیق عطا فرمائی، جس کو اللہ نے معراج کروایا، جس کو اللہ نے معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں پر فوقیت دی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے حبیب الہ العالمین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں ملا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے معجزے کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا۔ محمد و آل محمد بلند تر میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا کلمہ آپ سب پڑھتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے آپ سب لوگ امتی شمار ہوں گے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بروز قیامت تمہاری شفاعت کرنے والا ہے۔ اب جب لوگوں نے اتنے فضائل سنے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، لوگوں کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو کبھی معراج کا حوالہ دیتا ہے، کبھی شفاعت کا حوالہ دیتا ہے، کبھی محبوبیت خدا کا حوالہ دیتا ہے، اور کبھی کلمہ و شریعت کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ جب اس سے فارغ ہوئے تو آئے علی ابن ابی طالب پر کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو میدان جہاد میں دو تلواروں سے لڑتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میری روح علی کی روح ہے، میرا خون علی کا خون ہے، میرا جسم علی کا جسم ہے، میری روح علی کا روح ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے حزب اللہ کا لقب دیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب ترین شخص قرار دیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی ہی وہ شخصیت ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام تعارف کراتے کراتے کس کی طرف گئے؟ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی طرف گئے۔ ارشاد فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مال و دولت لگا کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، جس کا مال و دولت مرہون، جس کا اسلام، جس کی مال و دولت کا مرہون منت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور غور کیجئے گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو زندگی میں رسول نے جنت کی بشارت دے دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے پیغمبر کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ختیجۃ الکبریٰ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ کی ہی خوشی میں مجھ رسول کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر جناب زہرا کی طرف
آئے اور ارشاد فرمایا اے اہل دنیا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زہرا میرا لخت جگر ہے، زہرا میری رسالت و نبوت و عصمت کا حصہ ہے، زہرا میری نبوت و رسالت و طہارت کا حصہ ہے، زہرا میرا وہ عظیم ترین حصہ ہے نبوت و رسالت کا، من رضیہا و رضیانی، جس پر بھی زہرا